اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام روبرو میں سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور بلدیاتی نمائندے جو امیدوار ہیں مختلف یونین کونسلوں کے، اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ بھی ظاہر ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے، بلدیاتی انتخاب جو آنے والے ہیں۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بلوچستان کی معروف شخصیت، وہ میئر بھی رہ چکے ہیں کوئٹہ کے، اور ایک بار سٹی ناظر بھی رہ چکے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بلدیاتی جو نظام ہے اس پہ خاصی گہری نظر ہے ان کی، اور ظاہر ہے 1989-80 سے لے کے ابھی تک کسی نہ کسی اینگل میں بلدیاتی نظام کا حصہ رہے، اور اسپیشلی جنرل مشرف کے دور میں ان کی، اور اس سے بھی پہلے جب یہ میئر رہے ہیں، تو یہ جو آپ کوئٹہ میں کام دیکھ رہے ہیں، جو پل ہیں، کچھ اور بڑے لیول کے جو پروجیکٹ ہیں، جیسا کہ بلدیہ پلازا ہے، تو یہ ہمارے بھائی میر مقبول احمد لیڑی صاحب کی کاوشوں سے جو ہے وہ ممکن ہوا ہے۔ تو جناب میر مقبول احمد لیڑی صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ میر صاحب، تو آپ بتائیے گا کہ آپ نے ایک زندگی کا بیشتر حصہ اس سسٹم کے ساتھ گزارا ہے اور اعلیٰ عہدوں پہ بھی رہے ہیں، تو آپ بتائیے گا کہ پہلا جو نظام تھا، جو آپ کہہ لیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور کا، اور اس کے بعد پھر مشرف دور، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جنرل حضرات ہیں ان کے دور میں بلدیاتی نظام زیادہ مضبوط اور با اختیار ہمیں دکھائی دیتا ہے بنسبت جو ہے وہ دوسری جو ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک ہمارے جو وزیر اعظم ہے یا حکومت ہے، یعنی جمہوری حکومت جو ہے، اس میں ہمیں یہ جو نظام تھوڑا کمزور دکھائی دیتا ہے، جبکہ جنرل حضرات کے دور میں اس نظام کو بڑی تقویت ملی ہے اور بڑے بھرپور انداز میں یہ سامنے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں آپ کے بروقت ٹی وی کا بہت شکریہ نشریات پہ۔ دوسرا یہ کہ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم وقت میں، جو کہ یہ بلدیات الیکشن کا اناؤنس بھی ہو چکا ہے، جی اس وقت آپ ہمیں مدعو کیا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا خاص کر ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں اس میں ہمیں مدعو کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے بڑی بات یہ کہ بلدیاتی نظام دنیا کے جس کونے میں بھی اگر مضبوط ہے تو وہاں کا جو نظام ہے، خاص کر بلدیاتی نظام جس کو کہتے ہیں کہ عوامی کمیونیکیشن، وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اس میں آپ لے لیں، اس میں پانی کا مسئلہ ہے، اس میں سیوریج کا مسئلہ ہے، اس میں روڈوں کا مسئلہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے جو بیسک جو تعلق رکھتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں، اور اس میں خاص کر وہ آبادیاں جو پاکستان میں ہیں، وہ کچی آبادیاں جیسے بولے، گنجان آبادیاں بولے، اس نظام میں یہی نظام ہے جو بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ اب واسا بنایا گیا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، میں پہلی دفعہ جب آیا تو 1983 میں آیا، اس وقت کوئٹہ کی جو پاپولیشن تھا وہ 2,85,000 تھا۔ اچھا جی، بحیثیت کونسلر آیا پہلے؟ میں بحیثیت کونسلر، ٹھیک ہو۔ پھر میں کونسلر کے بعد پھر میں اپوزیشن لیڈر ہوا کارپوریشن میں۔ ہمارے بڑے اچھے لوگ تھے، یہاں پہ ہوتا تھا غازی صاحب، چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور یہ چودھری اپنا رحیم کا بھائی ہوتا تھا۔ چودھری صاحب بڑا اچھا بندہ تھا، اور وہ بڑا بلدیات میں وہ ایوب خان کے وقت سے ہوتے تھے، تو ان کو بڑا ان چیزوں کا ایکسپیرینس تھا کہ بجٹ کیسے بنتا ہے، انکم کیسے بڑھانا ہے، کیونکہ پہلے اس وقت جو ہے لوکل باڈیز کو گورنمنٹ سے اتنا بجٹ نہیں ملتا تھا، اس کا اپنا بجٹ تھا، آکٹرائے چنگی کی جس کو کہتے ہیں، اس کا تھا، ٹیکسز تھے، تو اس سے یہ تھا کہ خود مختار تھے، ان کے پیسے آتے تھے، بر وقت ان کا بجٹ اناؤنس ہوتا تھا، کام ہوتے تھے۔ تو سلسلہ یہ کہ 79 میں سٹارٹ ہوا اور 91 میں اینڈ ہو گیا۔ تو اس دوران آپ کسی بڑے عہدے پہ بھی رہے؟ میں پھر دیکھیں نا، اس کے بعد میں جب 87
لاسٹ تھا اور 88 میں 1988 میں ایز اے میئر منتخب ہوا. میئر جی ہاں. اس وقت پھر ہم نے اس میں کافی کام کیے. اس میں ہمارے ساتھ بڑے اچھے سینئر دوست تھے جس کی وجہ سے ہمیں بڑی کامیابی ملی. اس میں جو ہے نا ہمارے ساتھ شفیق جو تھا وہ تھے. ہمارے ساتھ اور بھی بڑے تھے. یہ ہمارے اختر حسین نانگو کا جو ایم پی ہے اس کا باپ یہ تھا. ڈاکٹر عزیز قریشی تھے. یعنی کافی ایسے لوگ تھے. ملک اکرم غازی تھا. یہ سارے ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو کیا پروجیکٹ آپ کے اس دور کے بڑے اس دور میں تھوڑے سے بڑے پروجیکٹ بتائیے آپ کے آپ کے دور میں. کہ ہم سے پہلے کچھ انیشیٹ ہوئے تھے لیکن وہ پروجیکٹ پھر بعد میں رک گئے. تو پھر جب ہم آئے تو پھر ہم نے اس پہ بہت دن رات کر کے اس پہ کام کیا. جیسا کہ ہم نے بلدیہ پلازا بنایا تو اس وقت اس کی کاسٹ ہے 7 کروڑ. تو اس ٹائم لوگ کہتے تو 7 کروڑ کہاں سے آئے گا. تو کیونکہ ایک فرسٹ پروجیکٹ تھا ہمیں بھی بڑا خطرہ تھا. جب ہم جاتے تھے ہمیں سینئر جو سیکٹریز وغیرہ بولتے تھے یار یہ تو کڈا بنے گا, بولا میڈیکل کالج بنے گا, اس میں کام نہیں ہوگا. لیکن ہم نے یہ کر کے دکھایا اور یہ کمپلیکس آج بھی ہے جس سے کارپوریشن کو انکم بھی ہے, جس سے کارپوریشن سورس آف انکم بنا ہوا ہے. اس میں ٹرانسفرز ہوتے ہیں, لوگوں کو ملتے ہیں. اور یہ پروجیکٹ اس کے لیے ضیاء الحق نے اس وقت 1 کروڑ کا کوئی فنڈ دیا تھا. باقی فنڈ ہم نے خود اسی سے جنریٹ کیا اور آج تک جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. اس کے بعد اور دیکھیں نا ایک دن میں تو آپ نہیں سیکھتے ہیں نا, ظاہر ہے. تو اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑتا ہے کہ بھائی آج میں نے یہ پروجیکٹ بنایا, آج ہم نے سیل کر دیا. دوسری دفعہ آپ سوچتے نہیں جی اس کو کیوں نہ رینٹ پہ رکھا جائے, گورنمنٹ کے پیسے ہوں اپنے. ابھی اس میں اس وقت یہ ہو گیا کہ آکٹرائے وہ 1997 میں میاں صاحب نے ختم کر دیا. وہ 97 میں اٹھا کے جنرل ٹیکس کے ساتھ ملا کے آکٹرائے ٹوٹلی ختم کر دیا. یعنی ایک قسم کا لوکل گورنمنٹ کو مفلوج کر گئے کہ وہ ابھی صوبائی گورنمنٹ کی طرف دیکھتا ہے. صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھتا ہے کب وہاں سے ہمارا حصہ آئے گا جنرل سیل ٹیکس سے, پھر ہم ان کو دیں گے. تو اس وجہ سے یہ نظام جو ہے نا وہ اچھا ایک تو بلدیہ پلازا ہو گیا آپ کا بڑا جو مین ہمارا تھا. مٹن مارکیٹ تھا, یہ بس ٹرمینل تھا. اچھا دوسرا کون سا بس ٹرمینل جس کو پارکنگ بنا دیا, وہ بھی زیادتی کر دیا, پارکنگ بنا دیا. بھائی نیچے آپ اوپر پارکنگ بنائیں, نیچے آپ شاپ بنائیں جس سے انکم ہو, جس سے لوگوں کو روزگار ملے. تو کیونکہ اس وقت ہم چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ کر دیا, کورٹ کے تھرو ہوا, کیسے ہوا وہ ہو گیا. اور اس میں پھر کتنے سال لگ گئے, ابھی میرا خیال 10 سال ہوئے, ابھی بمشکل تیار ہوا. اچھا عوامی سطح پہ میر صاحب ایک تاثر پایا جاتا ہے, یہ تو آج کلیئر کریں لوگوں کے سامنے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج ٹریفک کا نظام خراب ہے اور رکشے ہی رکشے ہیں, یہ پرمٹ جو ہیں یہ آپ کے دور میں جاری ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو اس میں کہاں تک سچ ہے؟ میں تو دیکھو میں روزگار دینے کا بڑا پابند ہوں اور میرا مائنڈ ہمیشہ یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے گا تو آپ کے شہر میں امن ہوگا, آپ کے صوبے میں امن ہوگا, آپ کے ملک میں امن ہوگا. اب ایک زمانے میں ہم جاتے تھے دبئی گھومتے تھے, اتنا چھوٹا شہر تھا, اس میں 800 ٹیکسی بھی نہیں ہوتے تھے. آج وہاں ہزاروں کے حساب سے ٹیکسی ہیں. صحیح ٹھیک. ممکن ہے کہ ہم نے اگر 5000 پرمٹ دیے, اب 5 پہ شاید 10 چل رہے ہوں گے. یہ تو پاکستان ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو رکشے لانے سے نہیں ہے, ٹریفک کا نظام صحیح کرنے سے ہے, مینجمنٹ صحیح کرنا ہے. ابھی آپ روڈ چوڑا کرتے جا رہے ہو, ابھی آپ جینٹ روڈ چوڑا کیے, دن میں آپ گزر نہیں سکتے ہو, تو چوڑا کرنے کا کیا فائدہ ہو. تو آپ ٹریفک ایسا کریں, آپ جائیں لندن جائیں, پیرس جائیں, جدھر بھی جائیں, اتنے چھوٹے چھوٹے گلی ہیں, کوئی بلڈنگ نہیں گر رہا ہے, لیکن اس کا ٹریفک کا سسٹم 7-8 بازاروں کا شہر. تو کیا مسئلہ کیا ہے مینجمنٹ کی, کیا لیکن اب تو خرابی کہاں؟ ابھی کوئٹہ شہر بہت بڑھ گیا ہے. آپ کے کوئٹہ شہر میں سب سے بڑی جو الغار ہوا ہے وہ 79 سے شروع ہوا, 83 سے 89 83 ماجر افغانستان کے کافی آ گئے, پھر دوسرے ڈسٹرکوں سے لوگ آ گئے, آباد ہو گئے. اب یہ شہر جو ہے نا بہت بڑا شہر ہو گیا. اب یہ 2,85,000 کا شہر نہیں رہا, اب یہ تقریباً میں کہتا ہوں 40 سے 50 لاکھ یہ آبادی ہے. آبادی ہو گئی. گاؤں ہزار گنجی کے بنایا تھا, کبھی لٹل پیرس ہوا کرتا تھا, بنایا 50,000 لوگوں کے لیے تھا. پیالہ نما شہر ہے 40 لاکھ 20 میں, یعنی ایک چیز بنائی ہی ہے آپ نے 50,000 لاکھ کے لیے. تھا کہ جی کوئی اور نہیں آ سکتا, ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ ہی رہیں گے. تو ظاہر ہے ابھی ہماری بھی آبادی تو اتنی بڑھنی ہے نا, 50-70 سال میں, 80 سال میں, یا وہ جو 100 سال میں. تو بات یہ شہریں بڑھتے ہیں, ابھی آپ جہاں جائیں گے تو شہریں بڑھتے جا رہے ہیں, آبادیاں بڑھ رہی ہیں.
تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. آپ کا آبادی جو ہے وہ 30 کروڑ ہے, بولتے ہیں میں 22 کروڑ ہوں. یعنی ہم اپنی آبادی کو بھی ریگنائز نہیں کرتے ہیں دنیا میں کہ ہم 30 کروڑ ہیں, کیونکہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے آپ بلدیاتی نظام کو مضبوط کریں. یہ اوپر ایم پی اے ایم این اے یہ دوسرے یہ ایک دوسرے سے جیسے یہ لڑائی ہو رہی ہے, یہ کوئی لڑائی نہیں ہے نا, میں اس کو سمجھتا ہوں یہ لڑتے رہے, عمران خان بولے ایسا ہے, وہ بولے ایسا ہے, یہ اپنی جگہ پہ. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ, تو لوکل گورنمنٹ کے اپنے اتنے سورسز ہیں. اب بھی میں کہتا ہوں کہ کوئٹہ میں اگر اس نظام کو تھوڑا سا مضبوط کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے نا گورنمنٹ اس کو سپروائز کرے, اچھے بندے بٹھائے اور وہ سپروائز کرے کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے. آپ کے یہ جو پراپرٹیاں پڑی ہوئے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ادھر ادھر, اس کو ابھی ایک بلدیہ پلازا آپ کے سامنے جس کے کافی شیئرز ہم نے بیچے ہیں, باقی پراپرٹی تو ان کے نام پہ, لیکن وہ جو ٹرانسفرز ہوتے ہیں اس سے کافی پیسے آتے ہیں, حالانکہ وہاں 400-500 شاپس ہیں, لیکن وہ جو ٹرانسفر کرتے ہیں نا اس کا جو ہے نا فی ٹرانسفر جتنا پیسہ آتا ہے اور لوگ خوشی دیتے ہیں, نہ ان کو تحصیل جانا پڑتا ہے, نہ ان کو دوسرا جگہ جانا پڑتا ہے, ادھر ہی کارپوریشن میں نے آپ کو دے دیا, آپ نے دوسرے کو دے دیا, اس طرح حساب چلتا ہے. میر صاحب, میر مقبول صاحب, اگر آپ ابھی اللہ کرے, ظاہر ہے آپ کے لیے کوئی نئی بات تھوڑی ہے, آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں ساری, اگر آپ دوبارہ میئر یا سٹی ناظم یا جو بھی ایک ان کا پلان ہوا گورنمنٹ کا جو بھی نام رکھا, تو اگر آپ ڈسٹرکٹ میں آ جاتے ہیں, ڈسٹرکٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے ایز اے میئر یا ایز اے سٹی ناظم یا ڈسٹرکٹ ناظم, تو کیا کریں گے؟ 2-3 کام آتے ہی کیا کریں گے؟ جناب میں تو سب سے پہلے بتاؤں, یہ جتنے بھی محترم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے سب بھائی ہیں, دوست ہیں, کلیگ ہیں. ایک زمانہ ہوتا ہے نا کہ ایک آفیسر جو ہے وہ سیکٹری ہوتا ہے, ابھی وہ میرے اور اس ایج میں بڑا فرق تھا, لیکن ایک زمانے میں جو سیکشن آفیسر ہوتے تھے وہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے, ڈپٹی سیکٹری ہوتے تھے ہمارے ساتھ کام. آج وہ سیکٹری لیول پہ ہیں, آج اچھے لیول پہ ہیں, وہ بات کو سمجھتے بھی ہیں, وہ پلانس کو سمجھتے ہیں. اسی طرح منسٹرز کا, اسی طرح ایم پی اے حضرات جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک تو اس نظام کا ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ الیکشن اس میں التوا نہیں ہونا چاہیے. صحیح, یعنی یہ ٹرم ختم ہو رہا ہے, دوسرا ٹرم شروع ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ہم نے پہلے بھی کوشش کیا ہے, اب بھی اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میرا ایک یہ کوشش ہوگا کہ اس کے اپنے جتنے سورسز ہیں, اپنے ٹیکسز ہیں, جو آج کارپوریشن کا بہت برا حال ہے, نہ ٹیکس نظام ہے اس میں, نہ نقشے کی اپروول کا کوئی صحیح طریقہ ہے, نہ مطلب آج تو بالکل ہر ایک اپنے کہتا ہے بے لگام ہے. جی. تو آئے تو میں تو چاہوں گا کہ بھائی ان کے جتنے اولڈ پروجیکٹس جو رکے ہوئے ہیں وہ پروجیکٹس آئے, اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ اس کو بہتر کیا جائے, بہتر ہو جائے, اور آپ کے اپنے جو سورسز, اب آکٹرا تو چلا گیا, اور جو آپ کا آکٹرا ہے اس کا ہم ریشو بنائیں کہ جی ہمارا شہر یہ بنتا ہے, کیونکہ کوئٹہ شہر کو پورا بلوچستان استعمال کرتا ہے, اس کی یوٹیلیٹیز ہم دیتے ہیں, مطلب نہ صفائی ہماری ہے, ڈرینیج ہمارا ہے, یہ سلسلہ تو ہمارا ہے, اور یہ جو ہے جو واسا وغیرہ یہ پارٹ آف کارپوریشن ہونا چاہیے. اور کارپوریشن کو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک اس کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا لیول, ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اپنا جو پچھلے دور تھے, جنرل مشرف آیا اور ضیاء الحق آیا, ایوب خان آیا, تو یار انہوں نے کیا کیا, آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ نظام کو مضبوطی کے ساتھ عوامی نمائندوں کے حوالے کرتے تھے. تو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھا, اب وہ کہتے ہو کہ جی, میں کہتا ہوں کہ میں نے اور کام نہیں کیا, میں کہتا ہوں یہ میں نے بہت بہترین کام کیا ہے کہ اگر میں نے 6 سے 7 ہزار آدمیوں کو رکشہ دے دیا اور وہ چلا رہے ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, آج ان کو روٹی مل رہا ہے. اگر اسی کو ہم اور فعال کریں, ٹریفک مینجمنٹ کو صحیح کریں, ان کے جو گیریج ہے وغیرہ ہے ان کے لیسن ہو باقاعدہ پوائنٹس پہ ہو, بجائے ہر جگہ کھلا ہوا ہے. اب ادھر کوئی آئس کریم کا دکان کھول رہا ہے, کوئی ہوٹل کھول رہا ہے, کوئی مطلب تعداد کیوں ہے, یعنی تعداد بڑھانے کی بات نہیں ہے بلکہ مینجمنٹ کی ہے کہ تعداد بڑھتی رہے. جب ہاں مطلب ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ پیسج آف ٹائم بھی ہے, جی تو 6000 رکشے تو چلنا تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو مینج کیا جائے کسی نہ کسی طرح. ٹریفک میں آپ جو ہے نا ایک رکشے والا ادھر کھڑا کیا ہے, منہ اس کا ادھر ہے, بیٹھا ہے گپ شپ کر رہا ہے, ٹریفک جام ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پولیس والے کی تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. قبائلی سسٹم ہمارا, پولیس والا تو بیچارہ کیا کرے, ہر بندہ تو یہاں پہ سردار بنا ہوا ہے, ہر بندہ ہر چیز کے لیے ہر معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ رکشہ جو لا رہے تھے, لانچ کر رہے تھے, یہ تو بڑا مسئلہ تھا.
गवर्नर साहब रोज़ रक्शे में बैठते थे, वो तो चक्कर लगाते थे अपना उसमें। मैंने उसको कहा ये आपका काम नहीं है, आप ये छोड़ दें। कहते फिर कैसे करेंगे, प्रेसिडेंट साहब का बड़ा प्रेशर है कि रक्षा दो, लोगों को लोन दो। मैंने कहा इधर लोगों को ज़बह करो, लोन नहीं लेंगे बैंक से। बाकी वो जाएंगे, वो जो पठान बैठा हुआ है उससे जो है ना एक पेमेंट पे ये 2 रुपए का चीज़ 5 में खरीदेगा, लेकिन आपका लोन नहीं लेगा। इसलिए तुम लोग जेल जल्दी बेच देते हो। तो उधर जेल नहीं होता, तो इस वजह से आपका लोन कोई नहीं लेगा। तो ये हुआ जब मैंने अनाउंस किया तो हमने कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों को। अब मैंने सुना है कि जी एक परमिट पे पता नहीं कितने रक्शे चल रहे हैं। तो ये वो तो आगे से फिर निज़ाम खराबी की तरफ जा रहा है। संभालना जो है ना, ये तो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए ना। तो अब अगर गवर्नमेंट के पास इतनी सख्त नहीं है तो वो जब भी कोई रक्षा एक्सीडेंट करे वो मुझे गाली दे, तो उसका तो कोई फर्क, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीर साहब, आपसे एक अलहदा प्रोग्राम भी करना है, ये तो सिर्फ बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो है वो आपसे हमारी गपशप हुई है। आखिर में ये बताइए प्लान क्या है, अभी आ रहा है अभी बल्दियाती इलेक्शन? तो कहते हैं हम साथियों से हमारा राब्ते हैं, हम उनसे हल कर रहे हैं। एक तो ये कि कोयटा का जो अगर जमात कोयटा का हल्का बंदी हुआ है, अब भी मैं कहता हूँ कि कोयटा के शहरियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। ओके, इसलिए कि अब कोयटा शहर के जितने हल्के हैं उनको तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या कर दिया है। अब हमें सबसे पहले हम ये कहते हैं कि भाई ये शहर के जो लोग हैं जो टैक्स ये देते हैं, इनका काम यही है, शहर यही है, सारे एक्साइज का टैक्स ये देते हैं, जनरल टैक्स ये देते हैं, इनकी तो नुमाइंदगी ख़त्म हो गई। इनका क्या फ़ायदा? सूबाई गवर्नमेंट ने क्या किया, इलाके के MPA ने कौन सा इस पे काम किया? तो इसलिए मैं तो मेरे लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे लोगों को आप वोट दें ताकि वो इस निज़ाम को समझें और ऐसा बंदे आगे आएँ ताकि आपके लिए कुछ काम कर सकें। वरना आपका अशर ऐसे ही होगा कि भाई देखें ना, हल्का बंदियों से आप मुतमिन नहीं है मौजूदा? नहीं, मैं तो मुतमिन नहीं हूँ। उसका वजह ये है ना कि कोयटा शहर की जो नुमाइंदगी था, जो हज़ारा बरादरी से लेके आप आ जाए ये रेलवे स्टेशन तक, बरी रोड तक, जो पुरानी आबादी है, उद्दा, ये पूरा ना, ये इनकी सीट भी ख़त्म हो गए, उल्टा 30-40 सीट और आ गए, वो भी पता नहीं कहाँ बांट बूंट हो गया। अब देखें कोयटा शहर का जो नुमाइंदगी है, चाहे वो हज़ारा का है, चाहे आप जो उर्दू जो सेचलर बोलते हैं बरादरी उनका है, या उसके अलावा और आसपास जो पुरानी आबादी चाहे बलोच है या पठान है, जो भी है, उनकी नुमाइंदगी तो ख़त्म हो गई है। वो 4-4 सीट एक हो गए। सही। तो अब ये है कि ये नहीं कि यहाँ पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन तो शहर में ज़्यादा है, रश शहर में ज़्यादा है, लेकिन दूसरों को भी देते, लेकिन शहर का पॉपुलेशन से वोटों को, सीटों को डिस्टर्ब न करता। अगर जमाती बुनियाद पे हुआ इलेक्शन तो किस पार्टी से लड़ेंगे? यार देखिए, मैंने पहले भी मेरा एक्सपीरियंस है जमाती, ये बल्दियाती इलेक्शन है, इसमें हम देखेंगे, हम तो कहते हैं हमने पहले भी इस पे ज़्यादा ध्यान दिया है कि जी बजाय कि जमात का आप ये कोशिश करें ये गैर जमाती होना चाहिए। इसलिए कि हर बंदे का एक अपना नुमाइंदा होता है 4 गलियों का, भी वो पार्टी का जो है ना पता नहीं कहाँ से आ रहा है, आप उसको खड़ा करते किसको वोट दो, तो बहुत मुश्किलात। पिछले दफ़ा भी पार्टियों का हुआ जिसका हम लोगों ने इंडिपेंडेंट एक ग्रुप बना के इलेक्शन लड़े और पार्टियों को उसमें शिकस्त हुआ और हम लोग इलेक्शन जीत गए। तो अब क्या आता है, अब लोगों का क्या माइंड है, किस तरह है, तो अब ये लोगों पे जैसा भी हुआ, लेकिन मैदान में उतरेंगे आप इंशाल्लाह, उम्मीद है। साथी तो यही कह रहे, मैं तो मेरा तो दिली इतनी ख्वाहिश नहीं है कि भाई, लेकिन वो दोस्त कह रहे हैं कि नहीं आपके आने से ये होगा, ये करोगे, ये है शहर का हालत ऐसा है, या अगर आप आओगे तो आपके जो है ताल्लुक है, मिसाल यही दोस्त जो MPA बने हुए मिनिस्टर हैं फेडरल गवर्नमेंट में, पार्टी के जो सरबराह हैं, किसी भी पार्टी का आप ले ले, जमीयत ले ले, BNP ले ले, आप जो है ना पीपल्स पार्टी ले लें, आप मुस्लिम लीग नून ले लें, दूसरे उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बड़ी खुशी हुई आपके पास आए। आप तो ऐसे भी हमारे दोस्त हैं, मुर्शिद हैं, आपने हमें बुलाया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह आपको हमने बुलाते रहना है। मैं तो आपको एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि आप खासकर ये जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है इसमें आप जरा विजिट कराएं, लोगों को करवाते हैं जी, आप जाएं, इलाके हमारी टीम जाएगी इलाके मुख्तलिफ, फिर उसमें वो जो पुराने काउंसलर्स हैं उनसे आप व्यू ले लें, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई पावर्स जो है ये पावर, अभी ये बहुत बड़ी ज्यादती बात है कि मेयर मुंतखब हो रहा है, वो कमिश्नर के पास जा रहा है, सेक्रेटरी के पास जा रहा है, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है।
بالکل صحیح. آپ اس ہاؤس کو اعتماد دے دیں, اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں یار ان کو سکھانا ہے تو ایک سپروائزری آپ وہ رکھ لیں, منسٹر چیک کر لے, آپ ایم پی چیک کر لے, تاکہ اس کو مزید جو ہے نا مضبوط کرے. آپ کے درمیان اور عوام کے درمیان انہوں نے کمشنر اور سیکریٹری کو بھی لیا جو کہ بنتا نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے, اس کا کوئی کام نہیں, کیونکہ ابھی آپ مجھے بتائیں اتنے ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی صفائی کا کام ہو رہا ہے, کوئی نظام ہو رہا ہے, پیٹرول جا رہا ہے, ڈیزل جا رہا ہے, یعنی جو آپ دیکھیں اس میں جتنا گند ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن وہ نظام صحیح نہیں ہو رہا ہے. تو اس نظام کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو ایک تو ایک ایسا سسٹم لانا پڑے گا تاکہ آپ اس کو تاکہ لوگ سیٹسفائی رہے کہ ہاں بھائی صفائی ہے. اب گلیوں میں جاؤ, پانی کڑا ہے, گندگی ہے, ڈرینیج بند ہے, نالی بند ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کارپوریشن جو ہے نا سال کا اربوں روپے اس پہ گورنمنٹ اور کارپوریشن خرچ کرتے ہیں, لیکن اس کا بینیفٹ لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں. یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ جناب, اگین تھینکس جناب میر مقبول لہڑی صاحب. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو ہم انشاءاللہ بلائیں گے. ناظرین, ابھی آپ نے ہمارے محترم دوست میر مقبول احمد لہڑی صاحب سے بلدیاتی نظام کے حوالے سے گفتگو اور کوئٹہ کے جو حالات ہیں, اور انہوں نے پرانی یادیں بھی تازہ کی جب یہ میئر تھے, جب یہ سٹی ناظم تھے. تو بحیثیت شہری ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنا بوجھ دوسروں کے کاندھوں پہ نہ ڈالیں. جس کی ذمہ داری ہے ہر ادارہ, ہر شخص, چاہے وہ میئر ہے, چاہے وہ ایم پی اے ہے, چاہے وہ ایم این اے ہے, یا اگر ہم نچلی سطح کی بات کریں تو بحیثیت فرد, ہر شخص کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. اور اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنا کام کرے تو انشاءاللہ معاملہ جو ہے وہ بہت ہی یعنی صحیح ٹریک پہ آ سکتے ہیں اور جلد حل ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی کبھی رہبروں کی بھی ہے, ہمارا جو قائد ہے, لیڈر ہے, جس نے لے کے چلنا ہے. ہر شہر کے اپنے اپنے مسائل ہیں, اور ہمیں تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم ابھی تک یہی نہیں طے کر سکے کہ ہماری سمت کیا, ڈائریکشن ہی ہماری درست نہیں ہے. تو بس اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کہاں ہر آدمی کے بس میں میرے کارواں ہونا, کہاں ہر آدمی کے بس میں میرے کارواں ہونا, جنہیں توفیق ہوتی ہے وہی رستہ دکھاتے ہیں. نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.